پیچھے والے بھی بولے ساؤل، اور نیا نام پولوس. پولوس پا نہیں، پولوس، پولوس. اور پولوس رسول جو ہے یہ بڑی تعظیم کے ساتھ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح. اور یہ لفظ خداوند جو ہے یسوع مسیح کے لیے کہاں سے آ گیا ہے؟ لفظ خداوند بتائیں ذرا مجھے. بائبل کا مطالعہ فرمانے والے کرنے والے لوگ ہم ہیں. ہاں پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں. میں مطلب نہیں پوچھ رہا، یہ میل کتوں گیا ہے؟ یہ اوپر سے ملا. دوسرا باب دیکھیے گا مقدس لوکا کی انجیل کا، جہاں پر فرشتوں نے خوشخبری دی چرواہوں کو کہ داؤد کے شہر میں کیا مرجی یعنی خداوند، یہ نام اوپر سے ملا ہے، وہیں سے وہ تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں. اور ہم ہمیشہ اکثر یسوع کا نام بڑا رف لے لیتے ہیں. لفظ خداوند کا مطلب مالک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ملا خدا سے ہے، فرشتوں نے دیا، اوپر سے آیا. اور جب کبھی ہم لے تو خداوند یسوع ہی کہیں، خداوند یسوع مسیح خوبصورتی کے ساتھ. اسی یسوع نام جی نہیں دے او یسوع ہے، یسوع یہ کر دے. خداوند یسوع، خداوند یسوع مسیح، یہ خدا نے دیا ہے، فرشتوں نے انہیں بتایا. اور جب مقدس پولوس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ حوالہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کون سی جنگ کی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم پہلے بھی ان باتوں پر بہت زیادہ بات کرتے رہتے ہیں. کس جنگ کی بات کر رہے ہیں بتائیں؟ ہاں، روحانی جنگ کی بات. وہ کہہ رہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی یعنی جنگ، لڑائی نہیں کرنی، بلکہ کن سے کرنی ہے؟ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے طریقے کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں فضاؤں میں ہے. حکومت والا شیطان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے پاس حکومت ہے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اتھارٹی ہے اس کے پاس، حکومت ہے، اختیار ہے اس کے پاس. اور پھر طریقی کی دنیا، ہاں وہ طریقی ہے. شرارت کی فوجیں کہا گیا، شریر سے تعلق ہے. مقدس یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا کس کے قبضے میں پڑی ہوئی؟ ہاں، اس شریر کے قبضے میں. ابلیس کی بات ہو رہی. شرارت دیکھا کہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. اور پولوس رسول ایسی باتیں کیوں کرتا ہے بتائیں ذرا مجھے، کیوں کرتا ہے ایسی باتیں؟ کیونکہ یسوع سے ملاپ ہو گیا تھا اس کا. پہلے نہیں تھی اس کی ایسی باتیں. پہلے تو استفانوس کے قتل پر بھی یہ راضی تھا نا. اعمال کی کتاب 9ویں باب میں یسوع اس پر ظاہر ہوتا ہے. 7ویں باب میں استفانوس کو مارا گیا ہے اور یہ راضی تھا. اور بلکہ دیگر مسیحیوں کو مارنے پر، گھروں میں سے کھینچنے پر، ظلم کرنے اور کروانے پر یہ راضی ہوتا تھا. یہ چینج اس وقت آیا جب یسوع سے مل لیتا. خون اور گوشت کی کشتی نہیں کرنی، یہ تعلیم اس وقت دے رہا ہے جب یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی ہے، جب اس نے سیکھ لیا ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اس نے یسوع مسیح سے سیکھی ہیں. اس لیے یہ باتیں کرتا ہے کہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں کرنی ہم نے، بلکہ ہماری جنگ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ. اور یہ باتیں اس نے یسوع سے سیکھی ہیں. اور یسوع مسیح نے جسمانی جنگ کے لیے منع کی ہے نا منع. کچھ یاد آ رہا ہے؟ کوئی حوالہ بتائیں مجھے. یسوع مسیح جسمانی جنگ کی بات نہیں کرتا. یسوع مسیح ہاں روحانی فائٹ کی بات کرتا ہے. یسوع مسیح جسمانی جنگ کی بات نہیں کرتا. اسی لیے خدا کا خادم جو ہے وہ اب یہ تعلیم دیتا ہے کہ خون اور گوشت کی کشتی نہیں کرنی، بلکہ شریر ابلیس کے ساتھ اور اس کی جو افواج ہیں ان کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ باتیں اس نے یسوع مسیح سے سیکھی. اور یہ ساری باتیں یسوع مسیح کی تعلیم میں اناجیل میں واضح ہیں. جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ بڑا واقعہ ہوا تھا. ہاں، غالباً ایک شخص نے، ایک شاگرد نے، پترس نے غالباً تلوار کھینچ کر اس نوکر کا، سردار کائن کے نوکر کا کان اڑا دیا تھا.
ملخص نام ہے یوحنا کی انجیل میں سنو کر اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ تلوار میان میں رکھ. متی کی انجیل 26 باب اور پھر مقدس لوکا کی انجیل کے 22 باب میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس کا کان چھو کر اچھا کیا. دونوں ایک ہی واقعے کی بات کر رہا ہوں. مقدس لوکا یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے کان کو چھو کر اس کے کان کو اچھا کر دیا. یعنی یسوع جسمانی جنگ سے وہ منع کرتا ہے اور پیٹر یعنی پترس سے کہتا ہے کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ, کیونکہ تلوار سے ہلاک کرنے والا تلوار ہی سے ہلاک ہوگا. اس لیے تلوار کو میان میں رکھ, بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اس کے کان کو چھوا اور اس کے کان کو اچھا کر دیا. یسوع مسیح تعمیر کرتا ہے. یسوع مسیح ڈانٹتا نہیں ہے. یسوع مسیح برباد نہیں کرتا. یسوع مسیح خون اور گوشت کی جنگ کی بات نہیں کرتا, بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کان کو چھوا ہے اور چھو کر اسے اچھا کر دیا اور شاگرد کو تعلیم دے رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. اور پھر ایک اور جگہ پر سامری گاؤں میں یسوع مسیح کو رد کر دیا گیا تھا. پہلے بعد میں یوحنا کی انجیل میں وہاں پر بڑا کام ہوتا ہے سامری عورت کا جب پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کہ سامری گاؤں میں ایک گاؤں میں یسوع مسیح کو رد کر دیا جاتا. تو وہاں پر یعقوب اور یوحنا نے کیا کہا تھا؟ بولے یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے دونوں بھائی کہ اگر تو کہے, اگر تو چاہتا ہے تو آسمان سے کیا منگوائے. اگر تو چاہتا ہے کہ آسمان سے آگ آئے تو ہم حکم کریں, جیسے کس نے منگوائی تھی؟ ایلیا. وہاں بریکٹ میں لکھا ہوا. شاگرد کہہ رہے ہیں دونوں بھائی کہ لوگوں نے رد کر دیا ہے, لوگوں نے تیرے کلام کو قبول نہیں کیا اور وہ غصے چاہ گئے کہ اگر تو کہے تو آسمان سے آگ کے لیے دعا کرے. لیکن یسوع نے ڈانٹتا. یسوع نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو, تمہاری سوچ اور ہے, تم جسمانی تکرار بحث اور جھگڑے کی بات کرتے ہو, مگر میں آگے 56 آیت میں لکھا یسوع نے کہا کہ ابن آدم برباد کرنے نہیں بلکہ آباد کرنے آیا ہے. یسوع مسیح توڑنے مارنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے بنانے اور آباد کرنے کے لیے آیا. یسوع مسیح معجزات کے وسیلے سے آباد کرتا ہے. جیسے وہاں اس شخص کے کان کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے, پھر سے ذکر کیا کہ یسوع مسیح اس کے کان کو شفا دیتا ہے. اور یہاں پر یسوع کہہ رہے کہ میں برباد کرنے نہیں آیا بلکہ آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ معجزات کے وسیلے سے بحال کرتا ہے, وہ شفائیں دینے کے وسیلے سے بحال کرتا ہے, وہ گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر انہیں آباد کرنے کی خواہش رکھتا ہے. وہ اس لیے آیا تھا کہ دوسروں کو کثرت کی زندگی دے. وہ اس لیے آیا تھا کہ دوسرے جو ہے اس کی باتوں پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے جیتے رہے. جیسے اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر میری باتوں پر ایمان رکھتا ہے, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں, میں بھی تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کبھی نہ مرے گا بلکہ یسوع مسیح قائم کرنے, بنانے اور دوسروں کو ابدی زندگی دینے کے لیے آیا, آباد کرنے کے لیے آیا. وہ برباد کرنا کبھی نہیں چاہتا. اور پھر یہودیوں سے یہ بھی یسوع نے سپاہیوں سے بھی کہا جب اسے پکڑا گیا یا پکڑا جا رہا تھا, تو پھر وہ لڑائی کی بات کر رہا تھا, جسمانی جنگ کی. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری بادشاہی دنیاوی ہوتی, وہ کہہ رہا ہے میری بادشاہی آسمانی, اور اس نے کہا کہ اگر میری بادشاہی زمینی ہوتی, دنیاوی ہوتی, تو میرے شاگرد آ کر یہودیوں سے لڑتے اور مجھے چھڑاتے. اس لیے اس نے کہا کہ نو,
میری سٹرگل، میری فائٹ، میری جنگ جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ قتل و غارت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ میری جنگ جو ہے وہ روحانی ہے، بلکہ میری جنگ جو ہے شرارت کی روحانی افواج سے ہے، بلکہ میری جنگ جو ہے وہ ابلیس سے ہے، اور یہ کام اس نے صلیب پر فاتحانہ انداز سے کر دیا۔ صلیب پر چڑھ کر جان دے کر اس نے ابلیس کو، شیطان کو، گناہ کو اور موت کے ڈنک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل ڈالا اور ابدی طور پر فتح پائی۔ اس کی جنگ روحانی ہے۔ پولس رسول یوں ہی گناہ نہیں گا رہا، اور ہم سب بھی پہلے میں ایسے ہی تھے، ایسے ہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہم جلدی لڑ پڑتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب خدا کا کلام ہمارے اندر اترتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ جب ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یسوع کی اصل شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے شاگردوں نے وہاں پر فٹافٹ انہوں نے کیا آگ منگوانے ہیں، ہاں بس مارن تے ہلاک کرن تے پیا ہوندا انسان، لیکن یسوع ڈانٹتا ہے، یسوع سمجھاتا ہے کہ اصل میں ہوں کون۔ وہ کہہ رہا ہے میری جسمانی بادشاہت نہیں ہے کہ میں لڑائی کروں، تمہیں لڑائی کی تعلیم دوں۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ہے، کیونکہ وہ آسمانی ہے، اس لیے اس سے اس کے لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پولس رسول جو پہلے بڑا جو شیلا ہے، پہلے مارنے پر بھی یہ کام کرواتا ہے، خصوصاً مسیحیوں، لیکن جب مسیح سے مل لیتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح ہے کون، یہ سمجھ آتا ہے کہ مسیح کی تعلیم کیا ہے، اور پھر یہ لکھتا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کلیسیا ہوتے ہوئے اگر ہم ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں، تو اگر ہم نے جنگ کرنی ہے جیسے پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا اور نصیحت کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی جب ان باتوں کو ہم کلیسیا ہونے کے طور پر اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر، تو پھر اگر ہم نے جنگ کرنی ہے تو پھر ہم جنگ شیطان کے خلاف کریں جو خدا کا دشمن ہے، جو یسوع مسیح کا دشمن ہے، جس نے خدا کی خوبصورت تخلیق، جس نے خدا کے ماسٹر پیس یعنی آدم اور حوا سے نافرمانی کروا کر ساری انسانیت کے اندر گناہ کا زہر بھر دیا۔ اگر جنگ کرنی ہے تو اس کے خلاف کرے، اگر جنگ ہم نے لڑنی ہے تو گناہ کے خلاف لڑے، اگر ہم نے جنگ کرنی ہے تو بدی کے خلاف جنگ کرے، اگر ہم نے جنگ ہی کرنی ہے تو اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کے خلاف کرے۔ اور یہی یسوع کی تعلیم بھی ہے۔ ہاں کیسے تعلیم؟ کہ اپنی میں کو ختم کرو، ہے نا؟ ایسا ہی اپنی کمزوریوں کے خلاف لڑے، کیونکہ یہ جنگ جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے۔ یہ جنگ روحانی ہے، اس لیے ہم ان کمزوریوں کے اندر، کمزوریاں جو ہمارے اندر رہتی ہیں، جھانک کر ان کمزوریوں کے خلاف لڑے، ان کے خلاف جنگ کرے، اور اپنے اندر سے ان کمزوریوں کو یسوع کے نام میں نکال باہر پھینکے، کیونکہ یہ کمزوریاں جو ہمارے اندر ہیں، گناہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تفرقے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کمزوریاں ہمیں الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے خدا سے، خدا کے لوگوں سے۔ اگر جنگ کرنی ہے تو ہم ان کمزوریوں کے خلاف جنگ کریں، اگر جنگ کرنی ہے تو اس حسد کے خلاف کریں جو ہمارے اندر بھری رہتی ہے، اگر جنگ کرنی ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ بغض کے خلاف جنگ کر،
اگر جنگ کرنی ہے تو اس نفرت کے خلاف جنگ کر جو میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے۔ خدا کا کلام تو یہی تعلیم دیتا ہے۔ اگر جنگ کرنی ہے تو نشے بازی کے خلاف کر، اگر جنگ کرنی ہے تو بہت ساری بت پرستیاں جو آج بھی ہمارے اندر جگہ بنائے بیٹھی ہیں، جھگڑے کی تصویریں، جیلسی کی تصویریں، جدا کرنے کروانے کی تصویریں، اگر جنگ کرنی ہے تو ان کے خلاف کر، انسان کے خلاف نہیں بلکہ ان کمزوریوں کے خلاف کر، ان گناہوں کے خلاف کر جو تفرقے کا سبب بنتے ہیں، جدائی کا باعث بن جاتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کر۔ کیونکہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے۔ کن کے ساتھ؟ شرارت کی روحانی افواج یا فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں جنگ کرنی ہے تو اپنے اندر پائے جانے والے مسائل سے کریں، کسی انسان سے نہ کریں۔ اور یہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کے حضور دعا کرنے سے، خدا کے حضور دعا کرنے جھکنے سے کہ یہ ویکنس میرے اندر ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اتنا ٹیلنٹ نہیں رکھتا کہ اس ویکنس، اس کمزوری کو ختم کروں۔ خدا کے حضور جھک کر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے مجھے، آپ کو، اور اس کمزوری کو صرف اور صرف خدا کا روح دور کر سکتا ہے۔ اگر بہت ساری روحانی کمزوریاں میرے اندر آ گئی ہیں تو پھر میں جھکوں، ان کے لیے دعا کروں اور خدا کے روح کو پکاروں، فریاد کروں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سنتا۔ جیسے قدس یعقوب کہتا ہے کہ اگر حکمت کی کمی ہے تو وہ دیتا ہے، اور نہ صرف حکمت کی بلکہ کسی بھی چیز کو خالصتاً پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بغیر حسد کے، بغیر بددیانتی کے، بغیر کسی نیگیٹو سوچ کے، جب ہم خدا کے حضور کسی بھی چیز کو، کمزوری کو رکھتے ہیں تو بائبل دعویٰ کرتی ہے، بائبل بیان کرتی ہے، خدا خود بیان کرتا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور خدا نے کہا کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات، جس شریر کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ بذات خود بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اختیار والا تو ہے، وہ حکومت والا تو ہے، لیکن اس کی حکومت پر خدا حکومت کرتا ہے۔ اس کی حکومت سے بڑی خدا کی حکومت ہے، اس کی اتھارٹی سے بڑی خدا کی اتھارٹی ہے، اس کے اختیار سے بڑا خدا کا اختیار ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، یہ قادر مطلق نہیں ہے۔ اور اگین قدس یوحنا کہتا ہے کہ وہ جو اس دنیا میں ہے، وہ جو تم میں ہے اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ ہاں، وہ جو تم میں ہے، خدا کا روح، خدا۔ اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے خدا نے اس ابلیس، اس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے گلے میں ایک مضبوط رسہ ڈالا ہوا ہے، جب وہ چاہتا ہے اسے واپس کھینچ لیتا ہے، اور جتنی ڈیل وہ دیتا ہے اتنا یہ کام کرتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے، ورنہ یہ تو اتنا مکار ہے کہ چھوڑے نا خدا کے لوگوں کو۔ اگر پیچھے خدا نے اپنا شکنجا ٹائٹ نہ کیا ہو، خدا رسی نہ کھینچتا ہو، تو یہ اتنا مکار ہے کہ یہ اپنی حرکتوں کو، جیسے اس نے فوراً آدم و حوا کی بات ہم نے کی ہے، ان کی زندگی میں گناہ کا زہر اس نے گھول دیا، اس لیے ہماری جنگ اس کے خلاف ہے۔ اسی ایک دوسرے کی ناراضگیاں کرتے رہیں گے، ہاں چھوڑ دیں اپنی باتوں کو، چھوڑ دیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں تو نہیں ہونا سا کامیاب۔ خدا نہیں سنے گا ہماری، جو آپ کے دل میں ہے اسے واضح کرے۔ اگر میرا دل میں راضی نہیں یہاں پر تو مجھے صاف بتاؤں، میں آپ کو، میں نے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔
جہاں آپ کا دل ہے وہاں جا کر خوشی سے کام کریں. کہیں پر بھی کوئی جانا چاہتا ہے وہ جائے, لیکن اندر بغض رکھ کے نہ جائیں, کسی کو پریشان کر کے نہ جائیں, ناراض کر کے نہ جائیں, ہیپیلی جائیں, ہیپیلی. تو پھر خدا میں بلیس کرے گا. یہ خدا کا کلام ہے, یہ خدا کا منصوبہ ہے ہمارے لیے. کوئی کسی کو نہیں روکتا, ہاں, لیکن جب بندگی کرنی ہے, جب خدا کے پیچھے چلنا ہے, تو پھر روح اور سچائی سے چلنے کی ضرورت ہے. لڑنا ہے بغض کے خلاف, لڑنا ہے ان کمزوریوں کے خلاف جو ہمارے اندر ہیں, لڑنا ہے ان کمزوریوں, ان باتوں کے خلاف جو ابلیس ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے, لڑنا ہے ان چیزوں, ان خیالات کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں وہ ڈالتا رہتا ہے. یہ لڑائی, یہ ہے ایماندار کی لڑائی جس کی بات پاؤل, مقدس پولس رسول کر رہا ہے. یہ ہے روحانی شخص کی کشتی, یہ ہے روحانی شخص کی ایکسرسائز. ہر روز دعا سے, کلام سے, خدا سے شروع کروں, خدا پہ ختم کروں. ہر روز آگ کے شعلے آپ کی زندگی میں سے جلتے رہیں, اٹھتے رہیں اور لگتے رہیں اسے, اور بھرا رہے. ہاں, میں ذکر کروں گا ضرور اس بات کا جو بھائی یونس پچھلی جمعرات کو کر رہے ہیں, اور میں بھی یہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں بڈونی بنا رہے آپ نے, انہوں نے بتایا تھا, میں نے تو نہیں خواب دیکھا تھا. ساتھی تو صحیح دیکھا, کیا بتایا تھا انہوں نے کہ میرے پیچھے شیطان لگ گیا ہے, اور میں کس کے گھر گیا ہوں؟ میرے گھر. میں خدا تو نہیں ہوں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی, وہ شخص جو میرے پیچھے تھا وہ اندر نہیں آ پا رہا تھا. میں نے ان کے ساتھ ابھی بات نہیں کی اس کے اوپر ڈیٹیل سے, اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا روحانی ہوں, دعا کو ہوں. نو, مجھے بہت ضرورت ہے سیکھنے کی, لیکن یہ جنگ ہے ہماری, یہی جنگ ہے. کچھ بھی ہوتا رہے میں خاموشی سے کام کرتا رہوں. میں آپ کو بتاؤں, کل ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کون فرشتہ ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. ہم سارے پادری وہاں پر پاسٹر جولیس کے چرچ میں جمع ہوئے تھے, ہاں, اور پادریوں کے درمیان باتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن خاموش ہو کر آپ کو کام کرنا ہے. یہ جنگ اگر اس چرچ سے میں کسی اور چرچ چلا جاتا تو پھر بھی یہ بدلنی نہیں ہے, یہ تو ابلیس کے ساتھ رہے گی. اور ہم اگنور کریں ان باتوں کو جو جسمانی ہے. یسوع نے کہا میری بادشاہی جسمانی نہیں ہے, میری بادشاہی دنیاوی نہیں, بلکہ میری بادشاہی آسمانی ہے, کیونکہ میں آسمان سے آیا ہوں. اس کی بادشاہی روحانی ہے کیونکہ وہ روح سے منسوب ہے, خدا کے اندر سے نکلا ہے. اس لیے روحانی جنگ لڑنے کی تحقیق کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ جسمانی جنگوں کو چھوڑ دو, باہر نکلو, بلکہ روح سے لڑو, شیطان سے لڑو. یہی تمہاری اصل جنگ ہے. اسی پتہ نہیں کیڑیاں جنگاں لڑتے ہیں, بڑے ایسی روحانی ہوں تے اندر ساڑھے جسمانی چیزاں چلتی ہیں. کون سی جنگ ہم لڑ رہے ہیں؟ ایک کوئی لڑا, میں ایک ہی لڑوں, یا جسمانی بن جاؤں یا میں روحانی بن جاؤں. کیوں پولس رسول کہہ رہے اس بات کو کہ خون اور گوشت سے نہیں کشتی کرنی, وہ تو ملاپ کے سنر ہو گیا سی. پہلے تو وہ بھی مارتا تھا مسیحوں, ہو گیا ہے یسوع سے, تو پھر وہ یہ تعلیم دے رہا ہے جڑا یسوع جان جانا. اور ہماری بڑی پرابلم شروع سے کلیسیا کی جو رہی ہے نا, جیسے 15واں باب ہے یوحنا کی انجیل کہ میں درخت ہوں حقیقی انگور کا, تم کیا ہو؟ ڈالیاں. ہاں, جو کوئی مجھ میں قائم رہتا ہے. قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیوست, پیوند ہونا. اور پیوند اگر آپ سمجھ جائیں, پیوند ہوتا کیا ہے؟ اندر چلے جانا. پیوند کپڑوں کو بھی لگاتے ہیں نا, پیوند کو پھٹ جائے تو انہوں تاگا شکا لانے سی پیوند لانے, پیوند کا ذکر. اور پنجاب میں مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو, مجھے پتا اس بات, شاید آپ کو پتا ہو, پیوند کی جاتی تھی جنہوں پیون شیون پنجابی جیسے, لیکن لفظ پیوند ہے. ایک درخت پھلدار کے اندر کسی دوسرے پھلدار, یعنی اسی قسم کے دوسرے پھلدار درخت کو پیوند کرنا. ایک شاخ اندر لگا دی جاتی ہے اس کے تنے کے اندر, اور وہ بدل جاتا ہے. آمین. یہ قائم رہنے کا, پیوست ہونے کا یہ مطلب ہے.
ہم پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایماندار بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہم پیوند نہیں ہوتے، یسوع کے اندر پیوست نہیں ہوتے۔ جب پیوست ہو جائے گا، جیسے پاؤل ہو گیا ہے، پیوست ہو گیا اس کے اندر، تو جان گیا ہے کہ خون اور گوشت کی کشتی جو میں لڑتا تھا میرے لیے نہیں تھی، اور اسی تجربے کی بنا پر، اسی تعلیم کی بنا پر کہتا ہے کہ یہ جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے بلکہ ابلیس سے ہے، اور یہ باتیں اس نے یسوع سے سیکھی۔ ایسے تو یسوع کہہ رہا کہ میں پر بات کرنے ہی آیا، بات کرنے آیا، یہ باتیں اس نے ساری وہی سے لی، وہی سے ساری باتیں سیکھ کر اب یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہیں میرے عزیزو، یہ جنگ جو ایک مسیح کی جنگ ہے، یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لڑ پڑے آپس میں یا کسی کے ساتھ ہم جسمانی جنگیں کرتے تھے۔ نو، خدا پر چھوڑیں، خدا سے قوت مانگے۔ میسج لمبا ہو جائے گا، میں سے ختم کر رہا ہوں، اور آگے ہتھیار بھی دیے میں اسے 6-7 ہتھیاروں کا ذکر ہے ہاں، اور میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ یہ ہتھیار اس نے کیسے لکھے تھے۔ آخری گل پوچھ کے تھوڑے کو ذرا ختم کر دے، سمجھ ذرا پتا ہے کسی نے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ اس نے جو لڑائی کے ہتھیار یہاں بتائے ہیں کہاں سے لے لیے اس نے؟ میں نے تو بتایا ہے جب وہ قید میں تھا، جب سپاہیوں کو دیکھتا تھا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، سچائی سے کمر کا راست بازی کا بکتر، صلح کی خوشخبری کی جوتے، ٹھیک ہے، ایمان کی سپر، نجات کا خود، روح کی تلوار، ہاں یہ ساری چیزیں سپاہی استعمال کرتے تھے۔ اور وہ قید میں ہوتا نا، سپاہیوں کو دیکھتا تھا کہ سر پہ خود ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سپر ہے جو ڈھال ہوتی ہے۔ جب وہ بدل گیا تو اس نے ساری، وہ جانتا تھا کہ یہ سپاہی کو اس کی سیفٹی کے لیے میدان جنگ میں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور اس نے ساری باتیں جو جسمانی ہیں انہیں روحانی طور پر خدا کے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے لکھ ڈالا۔ یہاں سے لیا اس نے۔ داؤد بھی ایسی زبان یوز کرتا ہے، تو میری سپر ہے، ڈال ہے، وہاں سے بھی سیکھا۔ پر اصل میں اس نے جب سپاہیوں کو دیکھا تو وہاں سے دیکھ کر اس نے ساری جسمانی باتوں کو روحانی چیزوں کی طرح کے طور پر بیان کر دیا۔ اور ہمیں کہتا ہے یہ جو جوتے تھے نا، یہ لکھا ہوا ہے جو یہاں پر صلح کے جوتے، یہ ساکھ پوش لفظ ہوتا ہے، اور یہ پتل نہیں ہوتے سر، اٹھوں تک ہوں سر، سپاہی پہنتے تھے، وہاں سے اس نے یہ تصور لیا، وہ پیروں کی سیفٹی کے لیے ہوتے تھے، اور کیونکہ جو جنگ کرتے تھے ان کے لیے راستے میں بڑی خطرناک چیزیں بچا دیتے تھے، اور جو چیزوں پر گر جاتا تھا وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ اوپر تک ہوتے تھے پیتل کے، انہیں انہوں روحانی طور پہ آئے تھے رکھے۔ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں، اور ہم دعا کیا کریں۔ اگر لڑائی کرنی ہے، فتح پانی ہے، دعا نہیں کریں گے، کمزوریوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، حسد بغض جو ہمارے اندر رہتا ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونا۔ یہ لڑائی شکست ہوتی رہنی۔ شکست کیا ہوتی؟ شکست یہی ہے بس اس نے مجھے اب کچھ کہہ دیا تو چرچ میں کو نہیں ہونا، وہ پیچھے خوش ہو رہا ہوتا ہے پلیز۔ ہاں سس نو دا مسئلہ اسی چرچ نہیں ہوگی، درانے اٹھائیاں لڑ پہ کہنا جانا ہی نہیں چرچ۔ بھائی دسو لڑے تسی ہیں، میرا مسئلہ چرچ کے ایک بندے کے ساتھ ہے، میں چرچ نہیں آتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہتے، پادری پیچھے پیچھے ترلے پہ پاندے، آ جاؤ باجی نہ اینج کرو، بھائی جی نہ اینج کرو۔ یہ کون سی ہم روحانی جنگیں لڑتے ہیں؟ اگر جنگ لڑنی سیکھنی ہے تو کلام کو سنیں، پڑھیں، سیکھیں، دعا میں ٹھہرے، اور کوئی کچھ کہہ بھی لیتا ہے، کچھ کر بھی لیتا ہے تو چپ رہو، نہ بولے۔ یہ ہے لڑائی